شاہد رین صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ باقی کچھ اور ممالک بھی ہیں. آسٹریلیا نے بھی ابھی انہیں بینڈ تنظیم، دہشت گرد تنظیم کے طور پر وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ایک پوری ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، اسپیشلی پڑھے لکھے لوگ، اور پھر یہ مظلوم گردانا جاتا تھا. جب بین الاقوامی سطح پر یہ بینڈ اور دہشت گرد تنظیم کے طور پر سامنے آئیں گے تو یہ کتنا ایک حوصلہ افزا معاملہ ہے. جو حکومت کوشش کر رہی ہے، جو فورسز ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ ریکروٹمنٹ کم از کم یہ رکے. مدثر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پیش قدمی ہے جو پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کی میں کہوں گا کامیابی ہے، وفاقی حکومت کی کامیابی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا رول بلوچستان کی صوبائی حکومت کا بھی ہے. جب موجودہ صوبائی حکومت قائم ہوئی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، تو ہم نے اس دہشت گردی کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا اور اس کو پوری طریقے سے گزشتہ 2 دہائیوں سے جو جاری ہے دہشت گردی ہے اس کو اسٹڈی کیا، اس کے کازز کو دیکھا. اس میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو رول تھا، ایس پی کا جو پولیس کا جو رول تھا، کیا وہ یہ رول ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. کیا جو ملک میں مروجہ قوانین ہیں اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، کیا ملک کی جو ہماری صوبے کی بالخصوص صوبائی حکومتیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جسے ہم افسر شاہی کہتے ہیں، وہ کیا اس پر عمل کر رہی ہے. بہت سے لوپ ہولز ہمیں نظر آئے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ہم پروونشل ایکشن پلان پر کام کر رہے تھے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ نیشنل ایکشن پلان، مدثر آپ کو بھی پتا ہے کہ ملک میں 73 کا آئین ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہے، 18ویں آئینی ترمیم جس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق رائے، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ کسی حد تک میثاق جمہوریت ہے. لیکن اگر تیسرا کوئی بڑا لیگل ڈاکیومنٹ ہے جس پر ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق رائے ہے تو وہ سانحہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہے. جب ہم اسے اسٹڈی کر رہے تھے، اور نیشنل ایکشن پلان کو کہا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا تھا کہ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والا تو دہشت گرد جو ہے گردانا جائے گا، جنہیں ہم فتنۃ الخوارج کہتے ہیں. لیکن اس میں اس بات کی ڈیفینیشن موجود نہیں تھی کہ قومیت کے نام پہ اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو وہ کون ہوگا. اور جب اس کو مزید ڈیفینیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ پتا چلا کہ ملک کی قومی اس وقت کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو عسکری لیڈرشپ ہے، اس کو بلوچستان کے چند مخصوص سیاستدانوں نے اس حد تک یرغمال بنایا کہ اسے ناراض بلوچ ڈکلیئر کیا گیا، جسے ہم نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھا. اور پھر جب اپنے پروونشل ایکشن پلان پہ کام کیا تو اس میں 2 باتیں بہت واضح کی کہ کوئی مذہب کے نام، کوئی مسلک کے نام پر یا قومیت کے نام پر یا ایون انپیرلل ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی اگر بندوق اٹھاتا ہے اور جو بیرل آف گن سے بات کرے گا تو اس سے بات بیرل آف گن سے ہوگی. ہاں، یہ جو انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے، مدثر آپ بھی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھیں، کیا اسلام آباد کے قریب جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کیا ان میں F6 جیسی ڈیولپمنٹ ہے؟ نہیں ہے. یہ ساری چیز ضرور ایک پوائنٹ کی حد تک یہ کمپلیمنٹ کر سکتی ہے انپیرلل ڈیولپمنٹ، لیکن ایک سوال ہے، اگر انپیرلل ڈیولپمنٹ ہی اگر ریزن ہے تو اس وقت جو ہمارے پاس دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس کی جو لہر میں سب سے زیادہ اضافہ ہے وہ تربت میں ہے. تربت اگر میں آپ کو لے کر جاؤں، میڈیکل کالج وہاں موجود ہے، لا کالج وہاں موجود ہے، یونیورسٹی وہاں موجود ہے، تربت ماڈل ٹاؤن وہاں موجود ہے، گرلز کیڈٹ کالج وہاں موجود ہے. 10 سال پہلے کے تربت میں اور آج کے تربت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آج تو تربت میں ملیٹنسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے جو پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ اس جنگ کو لڑنا تھا وہ ہم نے لیک کیا ہے ماضی میں. اور اس وقت موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی سربراہی میں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں عسکری قیادت، وہ تمام کے تمام اس بات پر سیم پیج پر ہیں کہ بلوچستان میں جاری جو دہشت گردی ہے اس میں جو بھی فریق اگر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتا ہے، ریاست کو تسلیم کرتا ہے، اس کے جو بھی گریونسز ہیں اسے گلے سے بھی لگانے کو تیار ہیں، اس سے بات بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیرل آف گن سے بات کرے گا اور پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور اس سے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا تو وہ پھر بے وقوفوں کی جنت میں